بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں نذیر احمد۔ میرے پاکستانی بھائیوں بہنوں بیٹیوں، اللہ آپ کو اپنی ہی حفاظت میں رکھے۔ آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، کچھ ایسی مثالیں انسان کیوں دیتا ہے؟ مثال دینے کا مقصد اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے آدمی کو آسانی سے سمجھ آ جائے اور اس کو سمجھا دیا جائے۔ جیسے ایک نبی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، انسان جب 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، ایک مثال دی، کہا ہے ابو ہریرہ، تیرے گھر کے قریب سے اگر کوئی نہر بہتی ہو پانی کی تو اس میں دن میں 5 دفعہ نہائے تو تیرے جسم پہ کوئی میل باقی بچے گی؟ عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اسی طرح انسان جب 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، صحیح سے کرتا ہے، صحیح نیت سے پڑھتا ہے، ایمان سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ باقی نہیں رہتے۔ یہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ دوسرے انسان کو، سامنے والے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور سمجھانے والے کو بھی آسانی ہو جائے۔ ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی دینی گھرانہ ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی قرآن کا حافظ ہے تو یقیناً اس کے گھر کے اندر سے زیادہ لوگ قرآن کے حافظ ہی نکلیں گے۔ اگر قرآن کے حافظ نہیں بھی نکلتے لیکن پھر بھی وہ دین کو سمجھنے والے اور دینی لوگوں میں بیٹھنے والے ہی لوگ ملیں گے۔ اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ اکثر اگر کوئی دکاندار ہے تو آگے جو ان کی اولاد ہوتی ہے تو باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دکان کے کام کے اندر ہی اس کا اپنا ہاتھ، وہ اس کی اولاد اپنے باپ کا ہاتھ بناتی ہے تو وہ دکان کی طرف ہی اس کا، کاروبار کی طرف اس کا رجوع ہوتا ہے۔ یہ جو میں مثالیں دے رہا ہوں اس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا، یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں اکا دکا اس سے ہٹ کے بھی ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر جو چیز ہے حقیقت وہ یہی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی چودھری ہے نا تو یقیناً آگے چودھریوں کی جو اولاد ہے تو وہ بھی چودھری ہوگی، چودھری کہلائے گی وہ بھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر گاؤں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اگر کوئی آدمی حقہ پینے والے لوگ ہوتے ہیں، حقہ چلم، تو وہ ایک ڈیرا ہوتا ہے تو اس ڈیرے کے اوپر، یعنی کہ جہاں بھی 4 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ ڈیرا ہی کہلاتا ہے، چاہے وہ کمرہ ہو، چاہے وہ بھینسوں باندھنے والا ڈیرا ہو۔ تو وہ ایک آدمی جو وہ حقہ بنا کے تازہ کر کے آگ وغیرہ ڈال کے لے کے آتا ہے تو سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ہم نے حقہ پینا، تو اس ڈیرے پہ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اللہ کی طرف رجوع ہوتی ہے، ان کو فکر ہوتی ہے، وہ وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ وہاں ڈیرے پہ بیٹھ کر حقہ پی رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے نا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے کوئی دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں دونوں جو ہیں اپنی جگہ پہ مختلف ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ اسی طرح جناب محترم، میں اور چند مثالیں دے کے اپنے ناظرین کو میں بڑے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر یہ جو آسان میں لفظ میں جو بیان کر رہا ہوں، اگر یہ سن کر بھی اگر کوئی آدمی نہ سمجھے تو پھر یقیناً وہ ان کے قسمت میں کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ سمجھنا نہیں چاہتا۔ پھر جیسے میں مثالیں دے چکا ہوں، یہ نواز شریف لوگوں کا جو پورے کا پورا ٹولہ ہے، ان کا باپ چور تھا، آگے ان کی اولاد بھی چور ہے، یہ 200% حقیقت ہے۔ جیسے میں نے پہلے مثالیں دی ہیں، باپ چور ہے، یقیناً اولاد بھی چور ہے، لیکن اس میں اکا دکا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ جیسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ میں زندوں سے مردے پیدا کرتا ہوں تو مردوں میں سے زندے پیدا کرتا ہوں۔ اس کی مثال یوں ہے،
کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اچھے لوگوں میں سے برے بھی پیدا کرتا ہوں، بروں میں سے اچھے بھی پیدا کرتا ہوں، اس کے اوپر بھی وہ خالق ہے۔ لیکن جو دنیا کے اندر جو قانون قاعدہ ہمیں نظر آتا ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے، جو ہم مسالے ہماری ہیں، لیکن وہ اکثریت ایسی ہے جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ تو نواز شریف لوگوں کا یہ پورے کا پورا ٹبر چور بے ایمان ہے، جھوٹا ہے۔ پھر ایک ٹبر ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ حکا والا جو ہے نا، حکا جو لے کے آتا ہے ڈال کے، وہ ایک ٹبر کا ہوتا ہے۔ پھر جو اس کی ارد گرد سارے بیٹھنے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر اسی محفل کے بن کے رہ جاتے ہیں، پھر وہ پورا ایک ٹولہ بن جاتا ہے۔ ٹبر ایک گھرانے سے پورا ٹولہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح اب وہ حکے والا پورا ہوا ہے، پورے کا پورا ایک وہ ٹبر بن جاتا ہے، وہ اسی ماحول میں لوگ بن جاتے ہیں جو لوگ آتے ہیں۔ اسی طرح جو نواز شریف کے ساتھ ساتھی ہیں، اس کی ارد گرد جو گھوم رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک ٹبر ہے، وہ انہی کے خیالات کے لوگ ہیں۔ اگر وہ انہی کے خیالات کے لوگ نہ ہوتے تو وہ یقیناً حکا چھوڑ کر مسجد میں جاتے۔ پھر ان کے ارد گرد جو لوگ اور گھوم رہے ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں ووٹر، یہ سب لوگ سمجھتے ہیں، میں اس رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بے ایمان اور جھوٹے ہیں۔ لیکن اس کے ارد گرد لوگ جمع کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے ارد گرد اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی تو اپنی دعا سلام رکھ رہا ہے کہ ہمارا جاننے والا سلام والا ہے، کسی آدمی نے بیٹھ کے ان کی چائے جھوٹی پی ہوتی ہے، وہ چائے کا مار رکھ رہا ہوتا ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے پڑوس کا مار رکھ رہا ہوتا ہے، کوئی آدمی اپنی انا کے اوپر ڈٹا ہوتا ہے۔ ان کو سب کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ جو چند لوگ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں وہ اس انداز سے گھوم رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت دینے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان خود کوشش نہیں کرتا۔ اس گفتگو کے اندر میں اپنے گھر کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں بیان کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کے اندر بھی لوگوں کو کافی سبق ہے، لیکن میری زندگی انشاءاللہ رہی جو ہمارے ساتھ خود بھی ہمارے ساتھ دنیا کے اندر ایک مسئلہ، ایک کہانی، ایک مسئلہ چلا ہوا ہے، اس کے بارے میں اپنے ناظرین کو انشاءاللہ آگاہ کرتا رہوں گا کہ ہمارے جو سکے تھے، جو ہمارے اپنے قریبی تھے، وہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے، کس طرح سے لوگوں کو وہ بے ایمان بناتے رہے۔ میرے اپنے ہی گھر کے اندر ہمارا ایک بھتیجا ہے، اس کے اوپر ہماری ایک بھابھی اور ہمارا بھائی ہے، ان دونوں نے مل کے اس کے اوپر جھوٹے کیس کیے ہوئے تھے کہ جنہوں نے کیے وہ بھی جانتے ہیں جھوٹے ہیں، لیکن جن کو وہ شہادتی بنا کے لے کے جاتے تھے محلے والے لوگوں کو، ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن وہ جھوٹی شہادتیں کیوں دیتے تھے؟ بڑی سمجھنے کی بات ہے، بڑے کام کی بات میں کر رہا ہوں۔ وہ جھوٹی شہادتیں وہ ہمارے بھتیجے کے ساتھ اس کے خلاف کیوں دیتے تھے؟ بھتیجا میرا ایک آفتاب، میرے بڑے بھائی کا بیٹا تھا، اس کے خلاف انہوں نے، ہماری ایک بھابھی اور ہمارے ایک بھائی ہے، انہوں نے جھوٹے اس کے اوپر کیس کیے۔ تو جھوٹے شہادتی جو محلے کے لے کے جاتے تھے، وہ جھوٹے شہادتی کیوں جاتے تھے؟ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، لیکن وہ جو ہے ان کے پاس آ کے جو چائے کا کپ پیتے تھے، وہ چائے کے کپ کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ پھر وہ جو ان کی دعا سلام ہے، وہ اپنی دعا سلام نہیں خراب کرنا چاہتے، پھر وہ بلا وجہ اپنا نام اونچا کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ عدالتوں میں جا کے جب قسم لی جاتی ہے، ان کو ذرا خیال نہیں آتا کہ ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ قسم اٹھا کر پھر بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ پھر ایک میں ایسی بات بتانے والا ہوں جس کے اندر یقیناً دنیا کے لیے سبق ہی سبق ہے۔ میں نے تو بہت بڑا سبق اس سے حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب توبہ کا کسی کو جب اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو توبہ کا اللہ تعالیٰ موقع ایسے دیتا ہے۔ میں معذرت سے، میرا تھوڑا پروگرام لمبا ہو جائے گا، میں اپنے ناظرین سے معذرت چاہتا ہوں۔ ایک ہمارے اس بھتیجے کے خلاف 2 شہادتی جاتے ہیں تو عدالت میں جب وہ بیان دے کر آتے ہیں، ان کو بھی پتہ تھا ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے ہی ہے، سب کو پتہ تھا کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن وہ جاتے ہیں جا کے 2 شہادتی، میں ان کا نام نہیں لیتا، میں نام لینے کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان سے ڈر رہا ہوں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اچھا، ان کے اندر جب 2 آدمی شہادت دے کے باہر نکلتے ہیں، شیشن کے وہاں ہمارا کیس تھا، میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوا کرتا تھا، جب وہ وہاں سے بیان دے کر آتے ہیں تو میں سامنے کھڑا ہوا تھا، دیکھ کر تو وہ بہت مسکراتا ہے، ہماری طرف سے ایک طنز کرتا ہے ایک جیسے۔ تو اگلی پیشی میں پھر ان کو عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے، چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی چٹ بلادری کا تھا، اس کو ہو جاتا ہے اٹیک،
دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح معافی کا موقع دیتا ہے. مسلمانوں سمجھو، اس آدمی کو ہو جاتا ہے اٹیک. جب اٹیک ہو جاتا ہے، ہماری مخالف پارٹی جو ہے وہ شیشن کے جا کے طریق آگے لے جاتی ہے کہ ہمارے آدمی کو اٹیک ہو گیا. جب وہ آدمی کوئی 6-7 دن ہسپتال میں رہتا ہے، 2-4 دن رہتا ہے، 6-7 دن رہتا ہے، اس کا ہمیں نہیں پتہ وہ کتنے دن رہتا ہے. باقی بارہ وہ ہسپتال میں جب رہتا ہے، پھر جب وہ دوسری پیشی پہ وہ جب پیش ہوتا ہے، پھر یہ دیکھو اس آدمی کے اوپر اللہ کی رحمت کیسے ہو رہی ہے. جب دوسری طریق پہ وہ پیش ہوتا ہے، ان کا جو وکیل ہوتا ہے تو وہ اس کو پڑھا رہا ہوتا ہے دروازے کے آگے. ہم سڑے کھڑے ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہا ہوتا ہوں میں خود بھی ایسے بول رہا ہے ایسے بول رہا. وہ غصے میں آ کے اس کو نا یہ بازو سے ایسے مارتا ہے، وکیل کو کہتے ہیں پیچھے ہٹ. لیکن وہ جب آگے اندر جاتا ہے نا، وہ اپنے پورے کے پورے جو اس کے بیان ہوتے ہیں وہ سچ بول دیتا ہے کہ جناب محترم نہیں بات ایسے ہے. خدا تعالیٰ نے اس کو کیسی ہدایت دی؟ نے کہا نہیں سر یہ ایسے ہے. وہ سچ جب بیان دے دیتا ہے، سچ بیان دینے کے بعد تو میرے قریب آتا ہے، میں برانڈے میں کھڑا ہوتا ہوں، میری ادھر کندھے پہ آتا ہے کہ کہتا ہے بیٹا معاف کرنا، دنیا میں چھوٹی بڑی باتیں لگی رہتی ہیں. میں نے بولا چاچا کوئی بات نہیں ہے. چلے جاتے ہیں، طریق آگے پڑ جاتی ہے. تیسرے دن وہ آدمی مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوا، اللہ تعالیٰ نے کتنا موقع دیا اس کو، اپنی آخر سنوار کے گیا نا، سچ بول گیا. تیسرے دن وہ آدمی مر جاتا ہے. جس دن وہ آدمی مر جاتا ہے اسی دن وہ کیس جو ہے جو خراب کیا ہوتا ہے شیشن کے، وہ کیس خارج ہو جاتا ہے. یہ قدرت کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ تو انسان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو موقع دیتا ہے انسان کو سمجھنے کے لیے. بدبختی تو ہماری اپنی ہے، ہم نہیں سمجھتے. پروگرام لمبا ہو گیا، لیکن میں نے جو خاص باتیں اور کرنی تھی، جیسے میں ابھی سوچ رہا تھا، یہ میں دیکھ رہا تھا، یہ ان کی ایک طرح ان کے خواہاں بہت ہیں، پتہ نہیں میں کن سے وہ 7 رفیق خواہاں جو ان کے ہیں وہ ابھی اس دن آ کے وہ بکواس ایسی کر رہا ہے. میں تو اس کو پتہ ہے کیا کہتا ہوں؟ میں اس کو کہتا ہوں یہ نواز شریف کا ٹٹو ہے اور یہ اس کا مریم کا یہ پٹھو ہے. یہ کیا یتیموں کی طرح اس کے پیچھے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی یہ وہ ان کی وہ کیا مجھے نام نہیں آتا، لیکن لوگ چارے ڈڈو کہتے ہیں اس کو، جو نشریات کی وزیر ہے. کہتی ہے ہمارا عمران خان کو گرفتار کرنے کا کوئی ہمارا پلان ہی نہیں ہے. وہ تم لوگ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ہر طرف تم لوگ جھوٹ بولتے ہو. اللہ کی قسم یار یہ جھوٹے اور یہ بے ایمان ہے، ان کو ذرا شرم نہیں آتی. وہ جناب مریم جب وہ آئے دن کوئی نہ کوئی نئی کہانی سنا رہی ہوتی ہے، اس کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اس کو میں کہتا ہوں محترمہ خدا کے لیے اپنی عزت کا خیال کرو، اپنے گھر میں بیٹھو. یہ آئے دن جھوٹ بولتے ہیں، آئے دن بے ایمانیاں کرتے ہیں. لیکن میں اپنے پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک لفظ میں دوبارہ رپیٹ کرنا مناسب سمجھتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اکثر ہی اپنے پروگراموں میں سب اداروں سے یوں ہاتھ جوڑ کے منتی کرتا ہوں کہ خدارا عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش نہ کرنا. یہ پاکستانی عوام برداشت نہیں کر سکے گی. ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں، آپ ادارے ہیں، اداروں کو ہم نے عوام نے بنایا ہے. ہم اپنے اداروں کی عزت اور احترام کرتے ہیں، عدلیہ کو اور فوج کو بھی سلام کرتے ہیں. لیکن خدارا ایسیاں غلطیاں نہ کرنا کہ جس کو عوام برداشت نہ کر سکے. یہ ملک پاکستانی عوام کا ہے، یہ ملک جو ہے اداروں کا نہیں. ادارے وقتی طور پہ اپنے کام کرتے ہیں، اداروں میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. تو اس کے ساتھ میں اپنے پروگرام کو ختم کرتا ہوں. ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں، جو میں نے اپنے ایک گھر کا تھوڑا سا واقعہ بتایا، اس کے بارے میں انشاءاللہ اپنے پروگرام میں تفصیل بتاتا رہوں گا. کہ وہی بات آ گئی نا کہ مٹ گئے نامیوں کے نام کیسے کیسے، یہ زمین کھا گئی انسان کیسے کیسے. میں بتاتا رہوں گا کہ اکثر ہمارے اپنے ہی گھر میں جو کھچڑی پکی ہوئی تھی، وہ کھچڑی کہاں سے شروع ہوئی، تو کیسے چاول ڈالے گئے، کیسے اس کے اندر وہ چمچ ہلایا گیا، کیا ہوا. اس کے بارے میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ اپنے پروگرام میں آپ ناظرین کو آگاہ کرتا رہوں گا. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.